السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے والا ہوں جس نے تخت پانے کے لیے اپنے ہی گھر کا خون بہا دیا تھا۔ اور پھر پورے ہندوستان کو ڈر میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ دلی جہاں اس وقت راج کرتے تھے جلال الدین خلجی، ان کا بھتیجا تھا علاؤ الدین خلجی، اوپر سے وفادار اور اندر سے غدار۔ ایک دن اس نے اپنے چچا کو دعوت پر بلایا، سب ٹھیک چل رہا تھا، ہنسی خوشی سب کام ہو رہے تھے، لیکن اچانک تلوار نکلی، ایک ہی وار میں سب ختم۔ اس دن ایک چاچا نہیں مرا تھا بلکہ ایک خوف پیدا ہوا تھا۔ اب علاؤ الدین خلجی دلی کا بادشاہ بن چکا تھا اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ اب میرے خلاف کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ہر گلی میں جاسوس، ہر آدمی پر نظر، لوگ اپنے گھروں میں بھی دیرے بولتے تھے، نہ کوئی محفل لگا سکتا تھا، نہ کوئی کھل کر ہنس سکتا تھا، بس ایک ہی چیز تھی، ڈر۔ اگر کسی پر شک بھی ہو جاتا تھا تو سزا بہت ہی ڈینجر والی۔ اب اس کی نظر تھی پورے ہندوستان پر۔ اب اس کی فوج نکلی، ایک ایک کر کے شہر کو فتح کرتی گئی۔ پھر آیا چتوڑ گڑھ کا قلعہ، ایک مضبوط قلعہ جہاں لوگ جھکنا نہیں جانتے تھے۔ مہینوں تک گھیرا رہا، باہر جنگ اندر ڈر، اور ایک دن قلعے کے اندر عورتوں نے آگ جلا دی اور اس میں کود گئی۔ انہوں نے کہا زندہ ہارنے سے بہتر ہے موت کو چن لو۔ علاؤ الدین خلجی جیت گیا تھا، قلعہ، شہر، دولت سب اس کے ہاتھ تھا، لیکن اس جیت کے بعد وہ بدل چکا تھا۔ وہ اب کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا، ہر چہرہ اسے دشمن لگتا تھا۔ جس بادشاہ سے پورا ہندوستان ڈرتا تھا اب وہ اپنے ہی ڈر میں جی رہا تھا۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، محل میں پہرے دار تھے لیکن ڈر اندر تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی طبیعت خراب ہوتی گئی اور وہ کمزور ہوتا گیا۔ اس کے آس پاس وہی لوگ تھے جن کو اس پر شک تھا۔ اور پھر 1316 میں علاؤ الدین خلجی نے آخری سانس لی، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی تلوار، ایک خاموش اندھ۔ وہ بادشاہ جس نے پوری دنیا کو ڈرایا آخر میں اپنے ہی ڈر میں مر گیا۔ یاد رکھنا، ڈر سے بنی سلطنت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی، کیونکہ تخت جو ملتا ہے وہ طاقت سے ملتا ہے اور جو چلتا ہے وہ دلوں کے حل سے چلتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں انشاءاللہ کسی بہادر شخصیت کے ساتھ یا کسی بادشاہ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ۔